قرآن کے ذریعے بلاوا اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار انسان کو اپنی طرف رجوع کرنے، توبہ کرنے اور سیدھے راستے پہ آنے کی دعوت دیتا ہے۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سورہ یونس آیت نمبر 25۔ ترجمہ: اور اللہ دار السلام جنت کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کہہ دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ یقیناً وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 53۔ یہ آیت اس بات کا واضح پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کو بھی مایوس نہیں ہونے دیتا، بلکہ انہیں اپنی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دو کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے پس وہ بھی میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 186۔ اللہ بندے کی دعا سنتا ہے اور فرماتا ہے کہ وہ بہت قریب ہے۔ اب ہم بات کریں گے حدیث کی روشنی میں۔ اللہ کی خوشی بندے کی توبہ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اس بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی ایک شخص کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی کھوئی ہوئی سواری سنسان صحرا میں پا لے۔ صحیح مسلم۔ جو بندہ میری طرف ایک بال چست آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ آتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ صحیح بخاری و مسلم۔